جنگل میں بہت ہی تیز بارش چل رہی تھی اور بارش کے ساتھ ساتھ سردیوں کا موسم بھی تھا اور بارش سے تو کافی تیز سردی جنگل میں ہو چکی تھی۔ ہر طرف کوئی بھی جانور اور کوئی بھی پکشی دکھائی نہیں دے رہا تھا، سب اپنے اپنے گھروں میں چھپے بیٹھے تھے۔ اور جب بارش تھم گئی تو بارش کے بعد برف باری بھی شروع ہو چکی تھی پورے جنگل میں، اور اسی جنگل میں دو بہنیں بھی رہا کرتی تھی۔ وہ دونوں بہنیں بہت ہی سمجھدار تھی۔ ایک بہن کھانا لینے کے لیے جاتی اور دوسری بچوں کے پاس رکتی۔ ارے بچوں، آپ کو ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی؟ دیکھو کتنی زیادہ برف باری ہو رہی ہے، ابھی ماما آپ کے لیے کھانا لے کے آتی ہیں۔ پھر ماما چڑیا اڑتی اڑتی ایک سبزی کے کھیت میں پہنچتی ہے اور اس کا مالک اس کو ادھر سے بھگا دیتا ہے اور وہ اڑتی اڑتی ایک جگہ جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ اور پھر ان دونوں بہنوں نے مل جل کر ایک اپنا پیارا سا گھر بنا لیا جو ان کی بہت ہی زیادہ حفاظت کرتا تھا برف باری میں۔ اور اس جنگل میں بہت ہی سیانہ ایک طوطا بھی رہا کرتا تھا۔ ارے آؤ چڑیا، خیریت ہے؟ کیوں آنا ہوا میری طرف اتنے دنوں بعد؟ کوئی خاص بات ہے اس لیے شاید؟ ہاں طوطے بھائی، میرے گھر میں گندم کے دانے ختم ہو چکے ہیں اور برف باری کی وجہ سے ہر جگہ سوکھا پڑ چکا ہے۔ جب تک بارش نہیں ہوگی جنگل میں دانے نہیں آئیں گے۔ ہاں چڑیا، تم بہت اچھی بات کر رہی ہو، مجھے تمہاری بات سمجھ آ رہی ہے، پر چڑیا ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں اتنے دن رکنا پڑے گا۔ ایسے ہی وہ دونوں باتیں کرتے ہیں اور اس چڑیا کا ایک بہن اور ایک اس کا میاں دوسرے جنگل رہا کرتے تھے، اور وہ چڑیا اپنی بہن کی طرف آتی ہے۔ ارے آؤ سالی صاحب، ہماری طرف آج کیسے آنا ہوا؟ خیریت ہے سب جنگل باہر؟ ہاں جیجا جی، سب خیریت ہے، صرف اس لیے آنا ہوا کہ ہمارے جنگل میں تو بہت ہی زیادہ برف باری اس دفعہ پڑی ہے۔ ہاں چڑیا، سننا ہے؟ ہاں جیجا جی، اس لیے ہمارے جنگل میں کھانے کی بہت ہی زیادہ کمی ہو چکی ہے، ہمارے جنگل کہیں بھی کھانا نہیں ملتا۔ اگر آپ مجھے کسی سے ادھار دانے لے دیں تو پھر میں آپ کو کچھ مہینوں بعد واپس کر دوں گی، آپ کی بہت ہی زیادہ مہربانی ہوگی۔ اس طرح وہ چڑیا اپنی بہن کو اور جیجو کو کہتی ہے کہ اس کو کہیں سے دانے لے دو۔ اچھا سالی صاحب، ادھر ایک کوا ہے، وہ ادھار دانے دیتا ہے اور پھر ڈبل واپس لیتا ہے۔ جب واپس لے میں اس سے پتہ کرتا ہوں، کیا پتا وہ آپ کو کچھ گندم کے دانے دے دے، اور پھر آپ ان گندم کے دانوں سے اپنا گھر چلا لینا اور پھر اس کو اس کے دگنے دام میں واپس کر دینا۔ ایسے وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں اور چڑیا پھر گندم کے دانے ادھار لینے کے لیے مان جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے جیجا جی ٹھیک ہے، میں اس کو ادھار دانے واپس کر دوں گی، آپ مجھے اس سے ادھار دانے لے دیں، آپ کی بہت ہی زیادہ مہربانی ہوگی۔ اچھا، میں جا کے اس سے کچھ گندم کے دانے ادھار مانگتا ہوں، کیا پتا دیتا ہے یا نہیں۔ اس طرح پھر وہ تینوں آپس میں باتیں کرتے ہیں اور چڑیا پھر اس کوے کی طرف جاتا ہے، اور پھر وہ چڑیا اس کوے کی طرف اڑتا اڑتا جاتا ہے اور کوے کی گندم کی فصل میں پہنچ جاتا ہے اور کالو کوے سے کہتا ہے، ارے کالو یار، کچھ گندم کے دانے ادھار چاہیے اور پھر میں تمہیں دے دوں گا۔ ارے چڑے سنو، میں تمہیں گندم کے دانے ادھار دوں گا، پر میرے دانے ادھار واپس کب کرو گے؟ ارے کوے بھائی، میں آپ کو جلدی ہی واپس کر دوں گا گندم کے دانے، ایسا نہ سمجھیے گا کہ میں نہیں دوں گا۔
اچھا چڑے، مجھے تم پر بہت ہی زیادہ یقین ہے۔ ٹھیک ہے کالو بھائی، آپ مجھے گندم کے دانے دے دیں کچھ، میں آپ کو 1 مہینے تک دے دوں گا۔ اچھا چڑے یار، تم دانے لے جاؤ، مجھے تم پر پورا پورا یقین ہے تم مجھے واپس کر دو گے، اور چڑے یار میں تم سے دگنے دانے نہیں لوں گا۔ شکریہ کوے بھائی آپ کا بہت بہت مجھے گندم کے دانے ادھار دینے کے لیے۔ اس طرح کوا اس چڑے کو گندم کے دانے کچھ دے دیتا ہے ادھار۔ وہ چڑا گندم کے دانے لے کر چڑیا کی طرف آ جاتا ہے اور چڑیا کو کہتا ہے، یہ لے سالی صاحب، آپ یہ گندم کے دانے لے جائیں اور 1 مہینے تک آپ یہ دانے واپس کر جانا۔ اور کالو کوے نے بولا ہے کہ مجھے دگنے دانے نہ دینا، صرف میرے یہی دانے واپس کر دینا جو میں نے آپ لوگوں کو ادھار دیے ہیں۔ جی جیجا صاحب، میں واپس کر جاؤں گی ادھار دانے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پھر 1 مہینے بعد وہ گندم کے دانے جو چڑیا نے ادھار لیے تھے وہ اس کالو کوے کو واپس کر آتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اگر ہم نے کسی کا ادھار لیا ہو تو اس کو اس کا ادھار اس کے ٹائم پر دینا چاہیے۔ کالو کوے نے کس کو ادھار گندم کے دانے دیے؟ اگر آپ کو ہماری سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔